کراچی سے لے کر خیبر اور بلوچستان تک حملوں کا منہ توڑ جواب دیا جا رہا ہے جناب دہشت گردوں کو ان کے گھر میں گھس کر مارنے کا مشن ہے۔ سیکیورٹی فورسز کا افغان سرحدی علاقوں میں ایکشن دیکھنے میں آ رہا ہے۔ 29 خوارج کو لگا دیا گیا ہے ٹھکانے۔ باجوڑ میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے دوران کالعدم جماعت الاحرار کا اہم کمانڈر خان فروش عرف زبل 4 ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ تھا ان دہشت گردوں کو نکیل ڈالنا، ان دہشت گردوں کو ان کے عبرتناک انجام تک۔ بالکل ایسا ہی وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کے مطابق سرحدی علاقوں میں دہشت گردوں کے کئی ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں۔ ان علاقوں کو کوئکلی آپ تک بتا دیتے ہیں وہ کون کون سے علاقے ہیں۔ پکتیکیا ہے اور پکتیکا ہے، پکتیا، کنڑ، 3 ٹھکانوں کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا ہے کیونکہ بہت ہاٹ سپاٹ ایریاز ہیں۔ بہت زیادہ اینڈ وی مسٹ اپریشیٹ اینڈ وی شوڈ اپریشیٹ کہ یہاں پر جو کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہے وہ ایک بہت ہی ہائیلی انٹیلیجنس بیس پر اور بہت ہی کہتے ہیں نا پریسیجن جو ہے وہ فارمیٹ کو فالو کرتے ہوئے یہ کارروائی عمل میں لائی جاتی ہے۔ سیلیوٹ کرتے ہیں ہم اپنے سیکیورٹی اداروں کو، جہاں 25 دہشت گرد مارے گئے ہیں اور آپریشن کے دوران اسلحہ گولہ بارود کے جو ذخیرے ہیں وہ بھی ملیا میٹ کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بڑی اچھی بات کی ہے وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح۔ دیکھیں نا سب سے امپورٹنٹ بات کہ ہم شہریوں کے خلاف نہیں ہیں، ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں، اور جب تک آخری دہشت گرد وہاں سے نیست و نابود نہیں ہو جاتا، جہنم واصل نہیں ہو جاتا، تو ہم اپنی یہ کارروائیاں جاری رکھیں گے۔ حالیہ کارروائیاں بھی خیبر پختونخوا، بلوچستان اور کراچی حملوں کا جواب ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے واضح کر دیا ہے جناب کہ جب تک آخری دہشت گرد نہیں مر جاتا اس وقت تک ہم یہ کارروائیاں جاری رکھیں، چاہے کسی کو اچھا لگے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اب جی جناب، جیسے کہ ہم ہمیشہ اس حوالے سے بات کرتے ہیں، بھارتی پراکسی جماعت الاحرار کا کراچی میں رینجر سے کیمپ پر حملہ ناکام ہوا ہے۔ زخمی حالت میں گرفتار ہونے والے جو افغان دہشت گرد ہے اس کا باقاعدہ طور پر دیکھیں اعترافی بیان بھی سامنے آ گیا ہے۔ کتنی مرتبہ ہم نے یہ نیریٹو بڑا کھل کر واضح کیا ہے کہ جی ہم کوئی بھی اس طرح کا جو اٹیمپٹ ہے وہ اپنی سرزمین پر برداشت نہیں کریں گے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں، باقاعدہ سیکیورٹی اداروں نے ثبوت کے ساتھ، شواہد کے ساتھ پروف کیا ہے کہ اس میں کون ہے۔ یہ ہے وہ ثبوت۔ آپ دیکھیں نا، یہ اس کا اعترافی بیان سامنے آیا ہے تو یہ دنیا کے سامنے ہے کہ ہم جو نیریٹو رکھتے ہیں، ہمارا بیانیہ ہمیشہ سے یہی ہے، اور یہ بیانیہ اس وجہ سے بھی ہے کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں جناب۔ یہ دیکھیں نا آپ، یہ دہشت گرد عثمان ہے جس نے افغانستان میں تربیت حاصل کرنے کا خود اعتراف کیا ہے، خود یہ اعتراف کر رہا ہے کہ وہ افغانستان سے آیا، اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ کراچی آنے سے پہلے ہمارے لیے افغانستان سے ہی تمام انتظامات ہو گئے تھے۔ گرفتار دہشت گرد کا بیان بھی ہے، تو ذرا سنیے ناظرین کہ اس کے اپنے الفاظ میں یہ کیا بتا رہا ہے، کیسے اس نے وہاں پر ٹریننگ لی، کیسے یہ پاکستان پہنچا اور کیسے اس نے مذموم سازش رچا لی۔ جلال آباد عثمان علی زما جماعت الاحرار سره هغه احرار مولوی صاحب نومېدو، درېیم استاد یو عمر کاري صاحب نومېدو، څلور کسه راغلي وو. ما سره زما نه علاوه 3 نور کسانو، یو عبدالهادي و، یو چې دی هغه جانان نومېدو، او یو چې دی عمر فاروق نومېدو. عبدالهادي هغه دی اوس تصویر راوښود شوی دی، جانان چې هغه بامې والوزول، هغه عمر فاروق دننه او بیا مانه جدا شو. مونږ خو د هغو وضع کېدی دی هغه عبدالهادي دلته بلد و، دی پاکستان هغه د باجوړ و، هغه تعمیر غوندې و، هغه کې نور خلک مزدوران او دا شیونه پکې ځان ته اتاقونه اصلحه دی عبدالهادي راوړې وه وزیرستان نه، ما د کلاشینکوف راکړه. مونږ چې دی هغې چې څنګه هغه بم والوزولو بیا مونږ وردننه شو. ما زه چې څنګه منډه مې واخیسته ازې ته څنګه تلمه بس ولګېدم هملته سمداسته. دا هغه د جیکټ راوړه، موږ د افغانستان کې دې ټول هغه راکړه، تربیت راکړه، ټول هلکان به دې پوهېدل، بس موږ ته خالي جیکټ یې راوړو، مزي پکې صرف وو، نور بیا موږ دلته برابر کو جوړم، بارود پکې وو. موږ ته هلته تربیت راکړه، څوک چې دلته راځېږي دا ټول هر څه ورته ښیي. دلته چې دی موږ ته افغانستان نه هر څه کړي وو، عبدالهادي دلته بلد و، مخکې هم راغلی یو ځای موږ سره راغله. موږ ته یې ویلې وایي دا رینجر والا ما پېژندم نه، ما ته ویلې فوج والا دی، او بیا چې دی چې دلته راغلی نو بیا دلته چې موږ بلد شو ما ته ویل دا رینجر والا دی. اول ته خو موږ ته ویلې چې دا اوس ټول کافر دی، موږ جهاد لپاره راغلي.
کا ملک بھر میں غیر قانونی مقیم افغانیوں کے خلاف بڑے کریک ڈاؤن کا فیصلہ بھی ہوا ہے۔ غیر قانونی مقیم افغان شہریوں کی فوری گرفتاری کا حکم دے دیا گیا ہے۔ وزارت داخلہ نے افغان شہریوں کے لیے 10 جولائی کی ڈیڈ لائن مقرر کر دی ہے۔ ایک بار پھر ان کے خلاف کریک ڈاؤن بہت ضروری تھا اور 11 جولائی سے جو گرفتاریوں کی رپورٹ ہے وہ باقاعدہ طور پر وزارت داخلہ کو جمع کرانا لازمی ہوگی۔ صوبائی چیف سیکریٹریز، آئی جیز اور اسلام آباد انتظامیہ کو بھی ہدایت اس حوالے سے جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس تمام تر معاملے پہ بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب۔ وقار صاحب، بہت شکریہ سماع کو وقت دینے کے لیے، بڑا ہی اہم ایشو تھا اور ہم یہی چاہ رہے تھے کہ آپ سے بھی اس پہ انسائٹس حاصل کریں۔ وقار صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وجہ ہے کہ افغان طالبان رجیم کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی ہے یہ بات اتنی آسان؟ کیا وہ دین اسلام سب بھول گئے جس طرح کے ان کے ایکشنز ہیں؟ کیوں وہ مسلسل بھارت کے ترازو میں بالکل جیسا وہ کہہ رہے ہیں، جیسا وہ کرنے کا کہہ رہے ہیں، بالکل وہی اسٹریٹجی فالو کی جاتی ہے؟ کیوں ان کا ایک اپنا ایک ایز اے سوورن اسٹیٹ جو ایک نیریٹو ہے، کہاں گیا وہ نیریٹو وقار صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئی تھنک ہمیں تو بڑا کلیئر ہے کہ بیسیکلی دے ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود اسلام، اور اگر ان کی حرکتیں دیکھیں، اسلام کہاں کہتا ہے کہ خواتین کو آپ گھروں میں بند کر دیں، آپ تعلیم نہ حاصل کرنے دیں، کوئی جاب نہ کرنے دیں۔ ابھی افغانستان میں جسٹ ایک وائل کی خواتین جو ہیں اس میں کافی وڈوز بھی ہیں، اتنی وارز ہوئی ہیں اور ان کا کوئی کمانے کا طریقہ نہیں ہے ڈیسنٹ جو ہے۔ ان کو جب آپ بند کریں گے تو پھر ناؤ یو آر بیسیکلی اوپننگ ڈور فار ایلیگل جو ورک ہے، اینڈ آئی ناٹ پوائنٹ ٹو دیٹ، لیکن تنگ ہیں اور اتنے یہ خائف ہیں یا خوف زدہ ہیں خواتین سے کہ وہاں بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، موبائل توڑے جا رہے ہیں۔ ابھی یہ سچویشن آئی تھنک آئی وڈ سے کہ 2026 ایک بڑا ڈیسائسو سال ہے طالبان رجیم کے لیے۔ دے ہیو ٹو چوائسز، یا کچھ کہتے ہیں بندے کے پتر بن جائیں اور آپ بہیو لائک اے نارمل اسٹیٹ، اور اس میں کوئی اس میں ون ون سچویشن ہے، دے کین گیٹ بلینز آف ڈالر، افغانستان پروگرس کر سکتا ہے۔ ابھی پاکستان ایران کی جو دوستی ہوئی ہے تو یہ دو ہی رستے ہیں سمندر کی طرف، تو موسٹ پرابلی وہ والا بھی بند ہو جائے گا، ابھی بھی آئی تھنک اس کے اوپر کافی قرضن ہے، سو یو ول ٹوٹلی لینڈ لاک۔ دوسرا آ جاتے ہیں کہ یہ جو دوول اور موڈی کے آئی تھنک دے پے دیم لائک کپل آف ملینز آف ڈالرز، ان کو وظیفہ ملتا ہے مہینے کا، اور اس پہ ملا ہیبت اللہ کے گارڈ بھی اسی پہ پلتے ہیں، باقی اندر بھی سو کالڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آل دیٹ، لیکن مینلی اٹ گوز انٹو ٹیررزم، اور بھارت کے لیے ایک سنہری موقع ہے کہ اسپیس میں۔ لیکن ابھی آئی تھنک سچویشن بدل گئی ہے، ادھر سے پاکستان نے بھی اپنا آپ نے دیکھا ہے کہ دیر آر نو ہول بار، جیسے یہاں پہ انفارمیشن ہوتی ہے۔ ابھی یہ جو پاکستان نے ریڈز کی ہیں اس میں گراؤنڈ بیس آپریشن بھی ہیں، اندر جا کے اچھی خاصی ٹھکائی ہوئی ہے۔ پھر آ جاتا ہے کہ نارتھ ایسٹ میں بدخشان میں ایک ٹوٹل ریولوشن ہے جو اسٹیٹ ان کے ہاتھ سے تقریباً نکل گئی ہے، بیکاز وہاں گولڈ مائن میں روٹ کر رہے تھے۔ ہرات ہے، پھر اس طرح جو نان پشتون بیلٹ ہے اوپر وہاں پہ کافی زیادہ ریزسٹنس ہے، انکلوڈنگ ازبیک کو جو تاجک علاقے ہیں۔ تو یہ ہے اسٹیٹ کی حالت۔ باقی جو پشتون علاقے ہیں ساؤتھ آف لائن کابل اور کندھار جو ہے ساؤتھ ایسٹ میں، وہاں پشتون آبادی اس لیے خائف ہے کہ جو پاکستان کا ٹریڈ تھا، آنا جانا تھا لوگوں کا، 3 لاکھ افغان آتا جاتا تھا ہر مہینے، پیپل میں ناٹ بی نوئنگ اٹ، وہ بند ہوا ہے بیکاز آف ان کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو وہاں پہ بھی ابھی لائف لائن کٹی ہوئی ہے۔ تو پریکٹیکلی آج آپ افغانستان میں چونکہ الیکشن تو ہوتا نہیں ہے، اس قبضہ گروپ کا سروے کرا رہے ہیں، میرے خیال 99% وڈ لائک ٹو سی دیئر بیک سائڈ۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ ٹھیک ہے، سنیک اٹیکس ہوتے رہتے ہیں پاکستان میں، اور ناؤ دے ہیو ٹو چوائسز، یا تو انسان کے بچے بنیں گے یا دے ول لوز دیئر رجیم۔ میری اپنی پریڈکشن ہے بائی دا اینڈ آف 2026 انشاءاللہ تعالیٰ ایک چیز کلیئر ہو جائے گی۔ اچھا بریگیڈیئر صاحب، میں یہ ذرا آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ پاکستان دنیا کو سارے ثبوت دکھا بھی رہا ہے، عالمی فورمز پر آواز بھی اٹھا رہا ہے، کیا لگتا ہے بین الاقوامی برادری کیوں سنجیدہ نہیں لے رہی ہے کہ یہ افغان طالبان رجیم عالمی امن و سلامتی کے لیے اتنا بڑا خطرہ ہے؟ آئی تھنک اس میں جو انٹرنیشنل کمیونٹی اسپیشلی جو ویسٹ پہ آئی تھنک ڈسکس کر لیتے ہیں، اس میں ایک آئی وڈ سے کہ ایک جس کو کہتے ہیں ہپوکریسی ہے یا منافقت ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ میڈیا میں آئی تھنک ان کا جو پرائیویٹ ڈسکورس ہے، جس میں بھی ایک رپورٹ آئی تھی جو ان کے اسپیشل ریپرزینٹیٹو ہیں یو کے کافی کرٹیسائز کیا ہے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن بھی اس پہ ایشو اٹھاتی ہیں، ٹیررزم پہ پورا ریجن یونائٹڈ ہے۔ لیکن پیچھے اگر آپ پبلک لیول پہ دیکھیں تو پھر ایک منافقت ہے۔ ابھی دے آر پیڈ لائک $40 million a week to $80 million، یہ کیش آتا ہے عراق سے یو ایس کے اپنے جہازوں پہ، اینڈ ابھی یورپین یونین بھی انگیج کر رہی ہے، کیونکہ اس میں آئی تھنک ایک انٹرسٹ ہے کہ جی ٹھیک ہے ڈیسٹیبلائز رہتا ہے خطہ تو رہے، پریشر تو رہے گا سارے علاقے میں۔ آئی تھنک دے ہیو ٹو گیٹ آؤٹ آف دیٹ، یہ دو چیزیں نہیں چل سکتی، اور یہ کوئی افغان خواتین کو یا بچوں کو نہیں جاتی ہے، یہ ساری ٹیررزم استعمال ہوتی ہے۔ دوسرا آ جاتا ہے بھارت ہے،
साफ ज़ाहिर है अभी आपने देखा सोशल मीडिया पे अभी जब स्ट्राइक्स हुई हैं उन्होंने पहले ही तस्वीरें बना के रखी होती हैं कि जब इनके गमाश्ते उनकी ठुकाई होती है तो फौरन जी बच्चों की तस्वीरें मतलब यही फोटोशॉप जो है वो चला देते हैं। पूरी SOP है कि जैसे इनके दहशतगर्द मारे जाएंगे बच्चों की तस्वीरें आ जाएंगी। जैसे उधर ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने उधर कैमरामैन बिठाए हुए हैं। सो दिस इज बेसिकली साइबर वॉरफेयर। लेकिन इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये आई थिंक दिस इज आपके ना डाइंग कॉल्स इनकी बिकॉज इसमें जो है पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला हर फ्रंट पे लड़ेगा। डिप्लोमेटिकली भी अभी हमारे पास जो क्लाउड है रीजन में स्पेशली गल्फ में जो स्पेस क्रिएट हुई है और ईरान के साथ ये दिस विल बिकम अ ह्यूज फैक्टर ऑफ प्रेशर ऑन तालिबान रजीम। तो आपने कम से कम मुंह मथा तो दिखाना है तो साफ ज़ाहिर है अगर रिकग्निशन है या कोई एड लेनी है तो वहाँ पे पाकिस्तान कैन प्ले कि इसको स्क्वीज किया जाए। बाकी वी आर नॉट अगेंस्ट वन पीपल बिकॉज वन पीपल तो खुद सफर कर रहे हैं जी। उसमें आई थिंक पाकिस्तान की पॉलिसी जो है सही डायरेक्शन में है और इंशाल्लाह ताला भारत और इसके जो गुमाश्ते हैं उनको डिफीट किया जाएगा।